بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے فرائض میں سے ایک فرض نیت کرنا ہے۔ بعض مرتبہ نیت کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے نماز پر کوئی فرق پڑے گا۔ مثلا تعداد رکعت میں غلطی کر دی نیت کرتے ہو۔ ایک آدمی عصر کی نماز پڑھنے آیا اور اس نے نیت تو عصر ہی کی لیکن بجائے 4 رکعت کے 2 رکعت اس کی زبان سے نکل گیا، یا اس نے نیت کر لی 2 رکعت، یا 2 رکعت والی نماز تھی فجر کی نماز، تو 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت کی نیت کر لی، تو ایسی صورت کے اندر اس کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس نے جب نیت اسی نماز کی ہے جس کی جو پڑھنا چاہتا ہے، فجر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، فجر ہی کی نیت کی ہے، تو اگر 2 کے بجائے 4 کی نیت بھی کر لے تو اس کی نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، اس لیے کہ شریعت کی طرف سے 2 رکعت پہلے سے متعین ہی ہے، تو ہمارے 4 کی نیت کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح 4 رکعت والی نماز میں 2 کی نیت کر لے تو ایسی صورت میں بھی نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ تو تعداد رکعت میں اگر غلطی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ البتہ بعض مرتبہ نماز کی تعین ہی میں غلطی ہو جاتی ہے۔ ظہر کی نماز پڑھنے آئے اور نیت کر لی عصر کی، یا عصر کی نماز پڑھنے آئے اور بے اختیار زبان سے نکل گیا کہ ظہر کی 4 پڑھتا ہوں یا عشاء کی 4 پڑھتا ہوں، تو ایسی صورت کے اندر یاد رکھنا چاہیے کہ نیت یہ اصل عمل ہے دل کا، دل سے ارادہ کرنے، اور زبان سے جو کلمات کہے جاتے ہیں تو وہ حقیقت میں نیت نہیں ہے۔ تو لہذا اگر دل میں اسی نماز کی نیت ہے، اسی نماز کا ارادہ ہے جس کو پڑھنے وہ آیا ہے، عصر کی نماز پڑھنے آیا اور دل میں عصر ہی کا ارادہ ہے، تو چاہے زبان سے ظہر کا لفظ نکل جائے کوئی حرج نہیں، اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے ارادے سے آیا اور اس کی زبان سے عصر کا لفظ نکل گیا تب بھی کوئی حرج نہیں، اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ تو لہذا دل کے اندر اگر ارادہ اسی نماز کا ہے جس کو وہ پڑھنا چاہتا ہے اور پھر زبان سے اس کی تعین کرنے میں غلطی ہو جائے تو اس سے نماز میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ اور دوسرا مسئلہ وتر کی نماز کا ہے کہ وتر کی نماز میں جب تنہا کوئی پڑھتا ہے تو بعض مرتبہ دعائے قنوت بھول جاتا ہے اور سورت پڑھنے کے بعد، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں چلا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ واپس دعائے قنوت پڑھنے کے لیے وہ کھڑا ہو جائے یا پھر اسی طرح اپنی نماز پوری کر لے اور سجدہ سہو کر لے؟ تو صحیح طریقہ یہی ہے کہ اگر رکوع میں چلا گیا ہے اور دعائے قنوت بھول گیا تھا تو اب دعائے قنوت کے لیے واپس کھڑا نہ ہو، بلکہ رکوع کے بعد قوما کر لے اور قوما کے بعد سجدے کر کے آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ اور اگر وہ رکوع میں چلا گیا تھا، اس کو یاد آیا کہ دعائے قنوت چھوٹ گیا ہے اور پھر وہ دعائے قنوت پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا اور اس نے دعائے قنوت کو پڑھا، تو ایسی صورت میں آپ دوبارہ رکوع نہ کریں، اس لیے کہ وہ رکوع صحیح ہو گیا ہے۔ اور 1 رکعت میں 2 رکوع یہ مشروع نہیں ہے، شریعت کے اندر 1 رکعت میں 2 رکوع کی اجازت نہیں ہے۔ تو لہذا اب پہلی مرتبہ جب رکوع کر چکا اور واپس کھڑے ہو کر اس نے دعائے قنوت پڑھا تو گویا اس نے دعائے قنوت کے محل کو اور اس کی جگہ کو تبدیل کر دیا۔ دعائے قنوت پڑھنا تھا رکوع سے پہلے، اس کے بجائے اب پڑھ رہا ہے رکوع کے بعد۔ تو اس صورت کے اندر اب دوبارہ رکوع نہ کرے بلکہ اسی طرح نماز پوری کر لے اور آخر میں سجدہ سہو تو کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ دعائے قنوت کی جو اصل جگہ تھی تو اس میں تبدیلی آ گئی ہے، اس لیے جو اس کو آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ ایک مسئلہ نماز سے متعلق یہ ہے کہ بعض مرتبہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سامنے کوئی لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے جس پر ہماری نظر پڑ جاتی ہے اور اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کی وجہ سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ لیکن اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر سامنے اس طرح لکھی ہوئی چیز پر نظر دوڑاتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے، زبان سے اس کو ادا نہیں کرتا، پڑھتا نہیں ہے، صرف اس کو سمجھتا ہے،
تو ایسی صورت میں یہ ناپسندیدہ چیز ہے، اس لیے کہ نماز میں نگاہوں کا جو مرکز ہے، جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہاں پر نگاہ رکھنی چاہیے تھی، تو اس کو چھوڑ کر اس نے سامنے لکھی ہوئی چیز پر نظر دوڑائی، اس لیے یہ پورا کام کیا، لیکن نماز اس کی ہو جائے گی، نماز میں خرابی نہیں آئے گی۔ ہاں اگر وہ لکھی ہوئی چیز کو زبان سے ادا کرتا ہے، حروف جو اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ سامنے جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ اپنی زبان سے بول رہا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اب نماز میں گفتگو کرنے کی طرح ہو جائے گا اور اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ نمازی کے سامنے ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ جس پر کچھ لکھا ہوا ہو۔ اگر سامنے کوئی کتاب پڑی ہوئی ہے تو اس کو بھی الٹ دینا چاہیے تاکہ کتاب کا نام وغیرہ بھی اس پر بھی مصلی کی نظر نہ پڑے۔ ایک مسئلہ یہ ہے۔ اسی طرح صدقۃ الفطر سے متعلق کہ جو لوگ دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں اور وہ اپنا صدقۃ الفطر یہاں جو اپنے وطن کے اندر ادا کروانا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو وہ جہاں پر رہتے ہوں وہیں کا حساب لگانا پڑے گا، یعنی وہیں 2.25 کلو گیہوں یا 3.5 کلو جو کشمش کھجور جتنے میں آتے ہو تو اتنی قیمت یہاں ادا کروانی پڑے گی۔ یہاں ہندوستان کے اندر ہمارے یہاں جتنے میں یہ چیزیں آتی ہو، یہاں کا جو حساب ہو وہ ان کے لیے کافی نہیں ہوگا، بلکہ وہ جہاں پر رہتے ہوں اسی کا حساب کرنا پڑے گا۔ اور صدقۃ الفطر میں لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ صدقۃ الفطر کا مصرف یعنی کن لوگوں کو صدقۃ الفطر دینا چاہیے یہ الگ لوگ ہیں اور زکوٰۃ کا مصرف وہ الگ لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں تو انہی لوگوں کو صدقۃ الفطر دے سکتے ہیں۔ صدقۃ الفطر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ غریب ہونا چاہیے اور مخصوص گھرانے ہی ہیں کہ لوگ انہی کو صدقۃ الفطر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان لوگوں کو صدقۃ الفطر بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق۔